الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ اس سورہ پاک کا نام القدر ہے۔ اس میں 1 رکوع ہے، 5 آیتیں ہیں، 30 کلمے ہیں اور 112 حروف پر یہ سورہ پاک مشتمل ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ یہ سورہ پاک مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، لیکن اوثق اور قابل تائید جو ہے وہ یہی قول ہے کہ یہ سورہ پاک بھی مکہ میں نازل ہوئی، کیونکہ اس میں ذکر ہے نزول قرآن کا، اور نزول قرآن مکہ میں شروع ہوا تھا۔ اس سورہ پاک میں جس لفظ سے سورہ پاک کا آغاز کیا جا رہا ہے وہ قدر کا لفظ ہے، اور قدر کے معنی تقدیر اور قسمت کے ہیں۔ تقدیر بھی مراد لی جاتی ہے، قسمت بھی مراد لی جاتی ہے، یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ بتایا یہ گیا ہے کہ یہ معمولی رات نہیں ہے، بلکہ وہ رات ہے جس میں اللہ کے اس کلام موجز نظام کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے، جو قسمتوں تقدیروں کو بدلنے والا ہے۔ جو قرآن عظیم پہ عمل کرے اس کی قسمت بھی بدلتی ہے، اس کے مقدر بھی بلند ہوتے ہیں، اللہ اسے مقدر کا عروج بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص یا قبیلے یا ملک کی نہیں، بلکہ نوع انسانی کے ان تمام افراد کی جو اس قرآن عظیم کو قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کا تہیہ کر لیتے ہیں، اللہ کریم ان کے مقدر میں اور ان کی قسمتوں میں تبدیلی فرما دیتے ہیں۔ جنہوں نے جو کچھ پایا ہے نا قرآن کے ذریعے پایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، ہماری اگر اونٹ کی رسی گم ہو جاتی، ہم اس کو تلاش کرنے کا طریقہ بھی قرآن سے مانگتے تھے، ہم اس کے لیے بھی قرآن کی طرف رجوع کرتے تھے کہ اس کو تلاش کیسے کرنا ہے۔ آج جتنے ہم قرآن سے دور ہیں اتنی پریشانیوں میں ہیں۔ قرآن عظیم میں بارہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ پتہ چلا جو لوگ قرآن سے ہدایت نہیں لیتے ان کے دل بند ہو گئے، اور جو قرآن سے ہدایت لیتے ہیں ان کے دل کھلتے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب علوم قرآن عطا فرمائے تو کیا کہا؟ الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ پتہ چلا قرآن سینے کھولتا ہے، قرآن دلوں کو کھولتا ہے، قرآن کے علوم کے ذریعے راہیں کھلتی ہیں، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں سب ختم ہوتی ہیں، اور اللہ اس کی برکت سے شفا لاتا ہے۔ 17 آیتیں قرآن عظیم میں ایسی ہیں جن میں صرف یہ ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن شفا ہے۔ قرآن اگر اللہ فرما رہا ہے قرآن شفا ہے تو ہم نے تو بیماری میں کبھی اسے پڑھا ہی نہیں، ہم تو ڈاکٹر کی طرف دوڑتے ہیں۔ ایک بڑے پیارے عالم دین ہو گزرے، وہ فرمایا کرتے تھے جتنی تیزی کے ساتھ ہم ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں، اگر اتنی تیزی کے ساتھ قرآن کی طرف آئیں تو دکھ دور ہو جائے، تکلیف دور ہو جائے۔ اگر ہم اس کی طرف بڑھیں، اگر اس سے ہدایت لینا چاہیں، اگر اس سے شفا لینا چاہیں، ہر آیت میں شفا ہے۔ جس قدر بھی پریشان حالی میں کوئی ہو، اگر دل سے باوضو ہو کے اعتقاد کے ساتھ 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے اپنے وجود پہ پھونک لے، تکلیف نہیں رہتی۔ اتنی کمال کی چیز۔ اسی طرح باقی ساری آیتوں، مختلف آیتیں مختلف شفا رکھتی ہیں۔ کہتے ہیں 40 بار اگر سلام قولا من رب الرحیم، اگر 40 بار صرف یہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیا جائے تو کوئی موذی چیز ڈنگ نہیں کرتی۔ آپ بے شک جنگل میں چلتے رہیں، جہاں مرضی صحراؤں میں جائیں، 40 بار یہ آیت طیبہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں تو آپ کو کوئی موذی چیز ڈنگ نہیں کرے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین شریف کی آیت۔ اسی طرح بے شمار میں نے 1-2 مثالیں دے دی۔ تو قرآن شفا بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن رہنما بھی ہے، بند دریچے، بند راستے کھولنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تقدیریں بدلنے کا سبب
اس کو بنایا ہے۔ جنہوں نے جتنا قرآن میں غوطہ زنی کی اللہ نے ان کو اتنی زیادہ ہدایت نصیب فرمائی، اتنا زیادہ ان کے لیے اللہ نے درجے اور مقام بلند فرمائے۔ تو قرآن عظیم پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ قسمتوں کی یاوری اور مقدروں کا عروج عطا فرماتا ہے۔ یہ صحیفہ رشد و ہدایت نازل ہوا اور اس ذات اقدس و اطہر کو منصب نبوت پر فائز کیا گیا، جس کا نام نامی اسم گرامی صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے سینہ اقدس پر اس کو نازل فرمایا۔ تو جس رات میں قرآن نازل ہوا، اب اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اس رات کی شان بیان کر رہے ہیں، اس رات کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جرمٹ میں تشریف فرما تھے اور ذکر فرما رہے تھے بنی اسرائیل کے اس عابد کا جو بے ریا بندگی کرنے والا تھا، اور اس نے 1000 برس 1000 مہینے لگاتار عبادت کی تھی بے ریا، 81 برس بنتے۔ تو حضور اس کا ذکر فرما رہے تھے کہ ایسے لوگ بھی ہو گزرے ہیں، بنی اسرائیل میں تھا جس نے 1000 مہینے تک بے ریا بندگی کی۔ تو صحابہ کرام کے دلوں میں صرف یہ خیال پیدا ہوا، ابھی ذکر زبان پہ نہیں آیا تھا، دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم میں سے تو کسی کی عمر بھی 81 برس نہیں ہے، اور بہت مشکل سے کوئی 81 تک جا کے پہنچتا ہے، تو وہ تو 81 سال کی بندگی کرنے والا تھا، ہم پھر اس کی برابری کیسے کر سکیں؟ ہم تو نہیں کر سکیں، ہم تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ اس کی تو عمر بہت تھی، تو اس نے 81 برس درمیان میں ایسی بندگی کی جو بالکل بے ریا تھی، تو ہماری تو پوری عمر بھی اتنی نہیں ہے۔ تو جب دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی 3 آیتیں نازل فرمائی۔ اے میرے حبیب اپنے غلاموں سے ارشاد فرمائیے غم نہ کریں، وہ تو 81 مہینے جاگتا رہا اور بندگی کرتا رہا، تب اس مقام پہ پہنچا۔ تیری امت کو یہ اعزاز دے رہا ہوں کہ وہ 1 رات کی بے ریا بندگی کریں گے اور اس جتنا ثواب پا لیں گے۔ یہ بھی امت محمدی کا اعزاز ہے، اور ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں نا کہ ہم کتنے بڑے نبی کے امتی ہیں اور کس شان والے پیغمبر کے امتی ہیں، اور اس امت کو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی کہ وہ تو 1000 مہینے جاگتا رہا تب اس مقام پہ پہنچا۔ اگر کوئی بے ریا بندگی شب قدر کی 1 رات میں اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرما دے، جسے ملے بات تو اس کو ہے نا، جس کو اللہ نصیب فرمائے، تو جسے نصیب ہو جائے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ اجر پا لے۔ یہ حضور کی امت پہ خاص کرم ہے۔ تو کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن عظیم کو شب قدر میں، قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر خود ہی سوال فرمایا اور تمہیں کیا پتا کہ قدر والی رات کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ یہ قدر والی رات کیا ہے؟ یہ تو اللہ کو معلوم ہے نا، تم تو نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ نے اس میں کتنی ساری برکتیں رکھ دیں۔ پھر آگے خود ہی جواب دیا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی بات ہو رہی تھی نا، تو صحابہ پریشان تھے، تو اللہ فرما رہے ہیں لیلۃ القدر، یہ جو 1 قدر والی رات ہے، خیر من 1000 شہر، یہ اس کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ 1000 مہینوں کی بندگی سے بہتر ہے اگر تم اس میں بے ریا بندگی کر لو۔ شرط یہی ہے، بندگی خواہ 1 دھیلے کی ہو یا پوری زندگی کی ہو یا 1 لمحے کی ہو بے ریا، اس میں دکھاوا نہ ہو، منافقت نہ ہو، اللہ کے لیے بندہ کر رہا ہو، تو 1 سجدہ بھی بعض اوقات ساری زندگی پر باغی ہو جاتا ہے۔ لیکن بات اتنی ساری ہے نا، کرے بندہ اللہ کے لیے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں چھپا دیا ہے، ظاہر نہیں کیا، اور اس میں ظاہر نہ کرنے میں جو بڑی حکمت، بہت ساری حکمتیں یہاں پیر صاحب نے بھی لکھی، کبھی وقت ہو تو آپ پڑھیں۔ بڑی حکمت یہ ہے تاکہ لوگ تلاش کریں، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب رمضان کی آخری 10 راتیں آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تیمم مبارک کس لیتے اور ہم سب کو بھی بندگی پہ لگاتے، اور 10 راتوں میں اتنی زیادہ بندگی کرتے کہ عام دنوں میں آپ کبھی اتنی بندگی نہیں فرماتے۔ ساری ساری رات جاگ رہے ہیں، سارا دن قرآن عظیم تلاوت ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان راتوں کا وظیفہ پوچھا، تو حضور نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، ان راتوں میں رب کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کرو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو
فاعف عنا فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. انی کہیں تو مانا ہے مجھے معاف کر دے، انا کہیں تو مانا ہے ہم سب کو معاف کر دے. تو اجتماعی بات کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا ان راتوں میں اس طرح کر کے اپنے رب سے معافی مانگو. اللہ معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے. اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے. آج ہم یہیں پر اکتفا کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق دے اور ان مخصوص ایام میں ایسی بندگی کی توفیق عطا فرمائے جو بے ریا ہو. وما علینا الا البلاغ.